یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں 10 دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلہم، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے جب ان میں سے بڑا سمجھدار کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ یعنی کافر لوگ جو ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو جب قیامت کی سختی کو دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی ان کو معمولی نظر آئے گی، اور آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں 10 دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے سمجھدار آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ تم تو دنیا میں ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے۔ نہیں، 10 دن تو بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کی سختیوں کو دیکھ کر ان کو ایسا لگے گا کہ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا ایک گھڑی یا ایک ساعت جو ہے وہ دنیا میں رہے ہیں یا آدھا دن دنیا میں رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور ایک محبوب وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں آپ نہ کہیں پستی دیکھیں گے اور نہ بلندی۔ یعنی کافر لوگ جو ہے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتا تھا کہ قیامت جو آنی ہے اور دنیا ختم ہو جائے گی، تو وہ یہ سوال کرتے کہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ کیسے ختم ہوں گے، یہ تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ، تو یہ ان کو محال نظر آتا تھا، ناممکن کہ یہ پہاڑ کیسے ختم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں ان سے کہ میرا رب جو ہے وہ ان کو دھول بنا دے گا، ایک زلزلہ آئے گا سخت، جس سے یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی طرح ہوا کے اندر اڑ جائیں گے، اور یہ زمین جو یہ ایک بالکل صاف میدان اور ہموار میدان بن جائے گا جس میں نہ کوئی پستی ہوگی اور نہ ہی اونچائی ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جگہ پست ہے اور کوئی اونچی ہے، ساری زمین جو ایک ہموار زمین بن جائیں گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس کی خلاف ورزی نہ ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے سامنے سب آواز پست ہو جائیں گے۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو تم ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی۔ الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی لہ قولا، اور اس کی بات کو پسند کریں۔ یعنی اس دن جو ہے سور پھونکے جائے گی تو سارے کے سارے لوگ جو ہے میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، اور کوئی جو ادھر ادھر نہیں بھاگ سکے گا، بلکہ سیدھے کے سیدھے لوگ جو ہے قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا رعب اور ڈر اس قدر ہوگا کہ سب کی آوازیں جو پست ہو جائے گی، کوئی بول نہیں سکے گا، ہاں سوائے اس کے کہ وہ ہلکی ہلکی جو ہے وہ آپس میں آواز باتیں کر رہے ہوں گے آہستہ آواز سے۔ تو اس دن جو ہے کوئی آدمی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر ہوگا کہ کوئی سفارش تو بڑی بات ہے، کوئی جو ہے بول بھی اچھی طرح نہیں سکے گا، لوگ آہستہ آہستہ کان و کان میں باتیں کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن، کہ وہاں سفارش جو ہے کوئی کام نہیں آئے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے سفارش کرنے کی تو اور اس کی بات کو پسند بھی کرے تو اسی شخص کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ گزرا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، اور لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب چہرے جھک جائیں گے اس زندہ اور قائم رہنے والے کے آگے،
وقد خاب من حمل ظلم، اور یقیناً وہ شخص نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے سب لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئے، الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم جو لوگوں کو تامنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وقد خاب من حمل ظلم، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی دنیا کے اندر ظلم کیا، تو وہ شخص ناکام اور نامراد رہا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور نیک لوگوں کے صفات بیان ہو رہے کہ جس نے نیک اعمال کیے وہ ہوا مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فلا یخاف ظلما ولا حظما، تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ یعنی جس نے نیک اعمال کیے اور وہ مسلمان بھی ہے تو قیامت والے دن نہ اس پر کوئی ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے اعمال میں سے کچھ کم کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ صرفنا فی من الوعید لعلہم یتقون، اور اس میں ہم نے طرح طرح ڈرانے کی باتیں کی تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ یعنی قرآن عربی زبان میں ہے کیونکہ یہ عرب کے لوگوں میں نازل ہوا تھا، تو تاکہ وہ اس کو سمجھے اور پڑھے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، ڈرنے کی، ڈرانے کی باتیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے ان ڈرنے والی باتیں سن کر، ڈرانے والی باتیں سن کر جو ہے وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے بچے۔ یا قرآن جو ہے ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کرنی، قرآن پڑھ کر ان کے لیے ان سے کوئی نصیحت حاصل کر لے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے قبل کہ آپ کی طرف وحی پوری اتر جائے، اور آپ کہیں قل رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں ترقی عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ ساتھ ساتھ پڑھا بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب تک پوری وحی نہیں اترتی تو آپ نہ پڑھا کرے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خوف کی وجہ سے پڑھتے تھے کہ تاکہ مجھے بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ یہ جو ہے آج جب وہی پوری ہو جائے تو آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ اس طرح آپ بھی دعا کرے وقل رب زدنی علما، کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، فَنَسِیَا، تو وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے لیے کوئی پکا ارادہ اور پختہ ارادہ نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے، فسجدو، تو سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا۔ ابا فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک، تو جو ابلیس تھا اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور باقی فرشتے جو ہے وہ سجدے کے اندر گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ابلیس جو یہ تمہارا دشمن ہے، شیطان جو یہ تمہارا دشمن ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کرے گا۔ تو دوسری آیتوں کے اندر بھی اس کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے شیطان کے بارے میں، اس پہلے سپارے میں بھی ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا اور کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، اور آگ کی خصوصیت جو وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام جو وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، تو مٹی جو ہے وہ تو زمین پہ رہتی ہے، وہ تو اوپر کی طرف نہیں جاتی، تو اس نے تکبر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور وہ گمراہ ہوا۔